آپ اپنے قیام لمبے کریں، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کریں کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیے، تو سیکنڈ کیا ہو گیا، اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، لکھ لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے۔ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا کئی دفعہ ہم وہ پوری کھول لیتے ہیں کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے دعا کہ یا پاک پروردگار میری یہ حاجت ہے، کیونکہ لکھا جائے گا، 1 سال کی ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، غائب تو آپ ہی کو پتا ہے، اگر میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے نا تو یا پاک پروردگار آپ تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو میرے حق میں یا پاک پروردگار ایسی چیزوں کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ میری اولاد آپ نے اتنی پیاری نعمتیں دی تھیں یا پاک پروردگار، میں وہ حق ادا نہیں کر سکی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ رک جائیں گے۔ یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی فرق کی تکلیفیں ہیں، کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں۔ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا، جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ صحت مانگیں کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر، تاکہ تیرے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا دماغ سلامت رکھنا، یا اللہ جیسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے دور رکھنا، تاکہ میں تیری عبادت میں دل لگا کے عبادت کر سکوں، کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا اس کی عبادت بھی اس طرح کی نہیں رہتی۔ ایک سر میں درد ہو تو عبادت کرنے کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے کہ وہ یہ سارا کچھ عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ کر سکے۔ لیکن جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو کتنی آمین آپ کے لیے ہوتی ہوگی۔ آپ ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نیکیاں، بھاگ کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہیلپ کر دو یا ان کو یہ دے دو، اور گھر کے اندر جنتیں بیٹھی ہوتی اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا پاک پروردگار مجھے اخلاص عطا کر دے، یا پاک پروردگار مجھے وہ سمجھ عطا کر کہ میں اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکوں، کیونکہ زندگی ساری کی ساری جو ہے نا ہمارے فیصلوں کے ٹھیک و غلط ہونے پر ہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں سالوں پیچھے پھینک دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، یا اللہ مجھے صبر بھی دے، یا پاک پروردگار تو نے جو نعمتیں دی ہیں مجھے وہ استعمال کرنے کا موقع بھی عطا کر، یا اللہ وہ خیر و برکت کے ساتھ میں انجوائے کر سکوں۔ ہر چیز جو دل میں، رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ شرم آتی ہے، کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا کیا پیچھے پڑ گئی ہے، یا یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے۔ لیکن پھر میں
अपने आप को यही तसल्ली देती हूँ कि नहीं, रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि जूती का तस्मा भी माँगना है तो अल्लाह से माँगो, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए? फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह मुझे अपनी शान के मुताबिक अता करना। मैं तो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रही हूँ ना, या पाक परवरदिगार बस बरकतें अता फरमा दे। जिनको औलाद की नेमत नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको औलाद की नेमतें अता कर दे। जो दर्द से गुज़र रहे हैं ना, जिन के पास भी जो भी तरह का दर्द है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको आफ़ियत अता करे। और आखिरी अशरे की दुआ भी ज़रूर याद से सारा वक़्त, अगर जो खाना पका रहे हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप, या कोई काम कर रहे हैं, तो फिर यही विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना कि ना सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ करना, बल्कि वो डिलीट का बटन नहीं दबा देते और फिर उसके बाद होता है कि हैं गई कहाँ चीज़, और ढूँढ, कई दफ़ा होता है कि डिलीट कर दी और बाद में वो चाहिए होती है तो वो चीज़ ही नहीं मिलती है, तो हाय अब तो डिलीट का बटन दबा दिया था और फिर उसको क्रश भी कर दिया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस ऐसे कर दे कि या पाक परवरदिगार, रमज़ान के बाद पाक साफ़, सबसे पहले अपने दिलों को साफ़ कीजिएगा। माफ़ कर देना, क्योंकि द मोमेंट आप ये कहोगे ना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, तो उसके आगे जाने से पहले अपने आप को खाली कर देना कि या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आपने माफ़ नहीं किया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे आप माफ़ी माँगोगे? उसके बंदों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो। सबको माफ़ करके फिर अपने दिल को खालिस देखें, उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर नहीं आता, जिसमें थोड़ी-सी भी गंध होती है। तो अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ करके अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाइएगा। बड़ी खूबसूरत रातें हैं, हर रात को अल्लाह से माँगे और ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। आज की लाइफ़ ऑनेस्टली, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के लिए दोहरा कुरान जो था पारा जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे लीना के मैसेजेस याद आ रहे थे। वो बेचारी मुझे इंडिया के जो सुपरवाइज़र है ना, वो मुझे पहले रमज़ान से एक लिस्ट उसने दी हुई थी, साथ-साथ आपने ये रिकॉर्ड करना है उसके बाद। तो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा मेरा सॉरी गला ख़राब था, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने ये सोचा कि नहीं, उसको भी खुश कर देती हूँ। उसने इतनी मेहनत से मुझे बार-बार रिमाइंड करा रही थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी पूरी टीम को, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको खुश रखे जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मतलब छोटे-छोटे बच्चों के साथ अपना घर भी देख रहे हैं, उसके साथ-साथ ये सारे काम भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। जिस चीज़ की आप, एक दुआ होती है ना कि हम लोगों को आदत भी होती है, हम जिसको भी मिलते हैं हम कहते हैं मेरे लिए दुआ करना, और यूजुअली हम भूल भी जाते हैं। तो हर दुआ में ये मांगा करें कि या पाक परवरदिगार, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है ना, उसकी दुआ उसके हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। तो वो एक चीज़ होती है ना कि आपके ऊपर होता है कि मुझे किसी ने कहा था और मैं भूल ना जाऊँ, तो इस तरह से सारे बीच में आ जाएँगे। अब जब दुआ आपने करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ से पहले भी और आखिर में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि मुझे मेरे प्यारे नामों से पुकारा करो। जब भी दुआ करो तो अल्लाह के नामों का वास्ता दे के अल्लाह से दुआ करनी है। इसीलिए इस दफ़ा हमने आपको अस्माउल हुस्ना याद करवाए थे। सदफ़ का बहुत-बहुत शुक्रिया। सदफ़ ने बड़ी मेहनत की है। मैं ऑनेस्टली सदफ़ से माफ़, थैंक यू वेरी मच। उसने ना सिर्फ़ मुझे बताए बगैर पूरी तैयारी करके वीडियोज़ बनाई, रिकॉर्डिंग की, हिफ्सा ने रिकॉर्डिंग की, फ़िज़ा ने रिकॉर्डिंग की। ये जिन बच्चियों ने इंशाअल्लाह 30th पारे में मैं उनका सारा मेंशन करूँगी आप लोगों के साथ कि किस-किस ने कैसे-कैसे किया है। तो आप तक पहुँचाने का मकसद भी ये था कि जब आप लोग दुआ करोगे तो आप लोग अल्लाह के प्यारे नामों के साथ शुरू से शुरू हो जाया करो। या रहमान से शुरू होके फिर आखिर तक जितने भी आपको याद है रिपीटेडली माँगा करो। क्योंकि अल्लाह का वादा है ना कि मुझे मेरे नामों के साथ पुकारा करो। अगर आपको अभी तक पूरे नाम नहीं याद हैं, तो आपको मैंने वो भी दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वाली जो है ना, क्योंकि औरतें होती हैं, मैं जैसे औरत हूँ तो मैं इस तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका से मैंने याद की हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, आप इंटरनेट पे जाके निकालेंगी दुआ, या फिर आप मेरी वो वीडियो निकालती हैं, तो उसमें अल्लाहुम्मा इन्नी अमतुका व बिन्तु अमतिका व बिन्तु अब्दिक नाक़सियाती बियदिक मादिन फ़िया हुक्मुक वाली दुआ है। तो उसमें ही है ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तेरे सारे नाम जो
جو तूने अपने लिए पसंद किया, जो तूने हमें नहीं भी बताई, किसी भी बंदे को दुनिया में तूने बताए हैं जब से दुनिया कायम है, या तूने अपने पास कहीं पे उसको रखा हुआ है, उन तमाम नामों का वास्ता दे के मैं तुझसे दुआ करती हूँ, अंता जलाल कुरान रब्बिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गम्मी, कि इस कुरान को मेरे दिल का नूर बना दे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, हब लना, हब नहीं था, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, वो मांगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्बी जालनी मुकीमस सलात वाली मांगे। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम वाली मांगे। फिर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन, सारी जितनी भी आपको याद है ना, जैसे मेरे तो इस तरह से होता है जब मैं मांग रही होती हूँ ना कि अल्लाह कोई चीज़ छूट ना जाए। और बहुत ज़्यादा, अगर आपने वो दुआ मैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपको याद है ना तो ज़रूर मांगिएगा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़रा फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। या अल्लाह मुझे कुरान का फ़हम अता कर दे, या अल्लाह मेरी नज़र खोल दे, मेरा दिमाग खोल दे, मुझे कुरान का एक-एक लफ्ज़ की, उसकी जो भी उसके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं, या अल्लाह मुझे वो भी समझ आ जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी मोहब्बत मांगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक, कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि मोहब्बत मिल गई ना तो सारा कुछ अता हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि जब मेरा बंदा मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं कि मैं भी अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले, वो तो अल्लाह का वली बन जाता है ना। तो बस इतनी सी बात है कि खालिस उसके लिए हो, जो बस पता है क्या, खुद ही से जब आप बैठे होगे ना अकेले, तो अल्लाह से बातें किया करो। करते होगे आप अक्सर ये कहते हो कि अक्सर यही करते हो आप। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ऐसे राज़ो नियाज़ करो कि या पाक परवरदिगार, मुझे नहीं पता कि लैलतुल क़द्र कौन-सी है, मुझे नहीं पता या पाक परवरदिगार, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इन्हीं दिनों में कोई है। लेकिन जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ये चीज़ें पूरी कर दे। मैं कितनी कमज़ोर इंसान हूँ। या पाक परवरदिगार, मेरे आने वाले साल में मुझे ये चीज़ें मेरे लिए, घबराइएगा नहीं, मत ये सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लिस्ट लेके बैठ गई हूँ। हम सारा दिन तस्बीह भी तो करते हैं ना, हम भी बयान करते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, तो फिर अपनी लिस्ट बयान करते हुए ये नहीं सोचिएगा कि ये तो छोटी-सी बात है, ये कैसे को। अगर जिस चीज़ पे आपका दिल आया हुआ है ना, और जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई, मांगिए अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर देंगे। लिखा जाएगा ना, अगले साल का पूरा कुछ तो लिखा जाना है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर मेरी तकदीर में लिखा है हटा दे वहाँ से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी जगह पे बेहतर फ़ैसले लिख दे। और ये मेरा दिल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कमबख़्त मानता नहीं है किसी और चीज़ पे, इसको ये भी अता कर दे। देंगे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस कोर्स भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी, जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफ़सीर का होगा। तो आप लोगों में से जो अभी तक क्लासेस में नहीं है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी वो क्या कहते हैं, दिल खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। वंस अगेन दुआ में याद रखिएगा, बहुत खूबसूरत दिन है। यहाँ पे पता है पाकिस्तान में तो आई थिंक मस्जिदों में ऐसे इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अमेरिका में, हमारे ह्यूस्टन में, क्योंकि मैं मस्जिद साबरीन में जाती हूँ, आज भी क़यामुल लैल था। वो पूरी रात जागते हैं। औरतों का इतना खूबसूरत इंतज़ाम होता है, बिल्कुल अलग से एक कमरा है जिसमें औरतों का इंतज़ाम होता है। वो पूरी रात उनको कैसे उन्होंने इबादत करनी है, पूरा सेट किया होता है। तो सॉरी। तो इसलिए मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो कितना मज़ा आता। लेकिन आई थिंक वहाँ पे जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे होता होगा, लेकिन जब मैं थी वहाँ पे तो उस वक़्त तो नहीं था, और इसलिए मुझे इतना नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, ऐसे लगता है कि हर दिन ईद है। जैसे कोई 8 पढ़ के बाहर आ जाता है, कोई 20 पढ़ रहा होता है तरावियाँ, और अभी क्योंकि जागने की रातें हैं तो पूरी रात लोग जागते हैं। ज़ानों पे रखने हैं। अच्छा, जहाँ तक ये कि आगे कोई चीज़, बाज़ दफ़ा लोग होते हैं, क्योंकि मेरे जैसे ससुर थे, वो जब नमाज़ पढ़ते थे तो मैंने
देखा उनको कि उन्होंने कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते थे, क्योंकि उनसे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता था, तो वो फिर आगे छोटी सी एक टेबल रख देते थे, फिर उसके ऊपर वो बुक्स होती थी, उसके ऊपर एक तकिया होता था, फिर वहां पे वो सजदा करते थे। तो फिर जब मैंने उनको फिर बताया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, बल्कि एक सहाबी ऐसे नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने वो चीज आगे से हटा दी कि सजदा जो है वो ऐसे नहीं, ये शिर्क हो जाता है। बेसिकली आप किसी और को सजदा करते हैं, तो सजदा सिर्फ सर के इशारे से करना है। तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनको इतनी आदत थी ना, तो वो कहते थे कि तसल्ली नहीं होती है। और होता है, हमारे साथ यही होता है कि कभी कोई आदत पुरानी होती है, जब हम छोड़ने के लिए होता है, तो हमें बड़ी मुश्किल लगती है बात की, वो तसल्ली नहीं दिल को होती। लेकिन फिर जब मैंने उनको समझाई ये बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको समझ आ गई थी, फिर उसके बाद वो नहीं करते थे। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये बात क्लियर हो गई होगी कि सजदा किसी चीज को आगे रख के नहीं करना, सजदे के लिए सिर्फ सर का इशारा है, और हाथ अपने कहाँ रखने, ये भी चीज क्लियर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं कि हमने सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 105 आज करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम पास खत्म हो रही है सूरत माइदा, और सूरत माइदा इज द लास्ट सूरत जो अहकामात से भरी हुई सूरत थी। इतने अहकामात हमने पढ़े, और इतनी दफा हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक बात कहते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। और हमेशा जहां पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ है, आगे कोई हुक्म होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, देखो ऐसे ना करना, देखो ऐसे ना करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इस सूरह को ना सिर्फ इतने शौक से जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं देखती हूँ आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के जितना आप लोग इस सुन रहे भी होते हैं, और डेफिनेटली आप दूसरे मीडियम्स पे भी सुनते हैं लोगों को। बस दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे। हर दफा मैं यही बात कहती हूँ, और मैं अपने आप को, जब मैं ऊंची बोलती हूँ, बेसिकली मैं अपने आप को सुना रही होती हूँ, क्योंकि कहना आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां करे। आयत नंबर 104 में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हमें बहुत अच्छे से ये बात बताई कि देखो, अगर तुम्हारे माँ बाप या आबाओ अजदाद में से कोई हदायत पर नहीं है, अगर वो कोई ऐसी गलत चीज में मुब्तला है, मीन्स कि वो ऐसी रसूमात करते हैं जो इस्लाम में नहीं है, तो फिर तुम वो वाली हरकत ना करो। और अब क्या है, हमने बहुत डिटेल से इसको समझा था कि अगर वालिदैन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अवलो काना आबाहुम ला यालमून शैया वला यहतदून, कि अगर जो तुम्हारे आबादात कोई इल्म नहीं रखते थे या फिर उनको हदायत नहीं थी, तो फिर भी तुम वही काम करोगे जो उन्होंने किया था। तो हम वो नहीं कर सकते ना। अब ये अगली आयत में उसी का जवाब है, क्योंकि जब हमें ये एहसास हो जाता है कि ये चीज जो है इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है, हमारे माँ बाप क्योंकि मासूम थे, उनके पास उस तरह का इल्म नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मगफरत करे, अगर वो कोई ऐसी चीज करते थे, तो अब हम क्या करें। अब अगर हमें समझ आती है, फिर हम अपने माँ बाप को कहेंगे, या बहन भाइयों को कहेंगे, या दोस्तों को कहेंगे कि देखो ये चीज ठीक नहीं है। तो फिर क्या होगा आपको पता है ना, फिर वो जो डांट पड़ेगी, और फिर वो जो बेइज्जती होगी कि क्या तुमने नया नया इस्लाम, तुम्हें ज्यादा आगे है, तुम्हें ज्यादा पता है क्या, क्योंकि सुनते नहीं है ना। अब फिर क्या करें, डर जाते हैं हम लोग कि अब कितनी अगर कहेंगे तो माइंड कर जाएंगे। स्पेशली ससुराल में तो बहुत ही डर लगता है कि हम उनको क्या कहेंगे माँ बाप को। तो फिर थोड़ा सा कह देते कि क्या है अम्मी, मैं बता रही हूँ, अब ये बात ऐसे नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अलैकुम, तुम पर है बचना, अनफुसकुम, तुम्हारी अपनी जानों का।
کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا بچنا ضروری ہے. لا یضرکم نہیں نقصان دے گا تمہیں من ضل جو بھٹک گیا. کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے وہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں، دوست ہیں، اولاد ہے، کوئی بھی ہے، وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. اذا اہتدیتم جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب کو. جمیعا تم سب کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. فینبئکم تو پھر بتائے گا وہ تمہیں بما کنتم تعملون کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے. اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کے ایک ذہن میں، اور صحابہ کے بھی یہ ہوا تھا. میں آپ کو ابھی انشاءاللہ اس کی حدیث بھی بتا دیتی ہوں. اس کا شان نزول بھی تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اور جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جانوں کی فکر کرو. یہی اس آیت سے مطلب لیا تھا کچھ صحابہ نے بھی. تو حضرت ابوبکر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد فرمایا، لوگو یہ آیت تم تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر. کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو، مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے. اب دیکھیے یہ حدیث میں اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے. اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے. ہماری قوم کون سی ہے، ہماری حکومت کہاں پہ ہے؟ ہمارے گھر میں ہے نا. تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا، جیسے جو علماء تھے ان کے، وہ کیا کہتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے، ان کو منع کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف. آج کے زمانہ آپ دیکھیں، آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنی آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے، وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. آنیسٹلی
ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا، پھر بھی وہ باہر، میرا فلاں دوست ایسے، میری فلاں جاننے والے ایسے، میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے، مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی، مام اسٹاپ اٹ، اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا، کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہے، اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ ایک بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا، جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں، میں کیسے ان کو سمجھاؤں؟ یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا، وہ ان کو منع کرتے تھے، اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے، تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا، مطلب ویسی پارٹیز میں آپ اگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہی کام کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں، پارٹیز میں بھی جاتے ہیں، کہتے کیا تو میں نے دیا تھا، وہ نہیں سنتی، اس کی پارٹی ہے، مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے، تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی، کہ جیسے تھا نا کہ ان کو پتا تھا یہ برائی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ان کو اچھی لگنا شروع ہوگی وہی برائیاں۔ تو حضرت، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی، اور پھر کیوں کی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بات حدیث بتا رہے تھے نا، یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کو، تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا۔ ہم تو بڑے آرام سے اپنی وہ کہتے ہیں نا کنی چھڑا لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہہ تو دیا تھا، اب ہمیں کیا؟ تو دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دینا۔ اللہ کرے کہ بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ آنیسٹلی جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ہوتا ہے نا جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور ہر دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے، میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی، اور آج کے لیکچر میں قیامت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، وہاں پہ میں آپ کو میں جب آیات پک کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قرآن کی کون سی آیات پک کروں اور کون سی رکھوں اور کون سی چھوڑوں، کیونکہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سارا کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو آنیسٹلی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو، کیونکہ غائب کا تو پردہ ہے نا، جو مجھے نظر آتی ہیں، تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی تھی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر تمہارے اپنے نفسوں کا بچانا ضروری ہے، مینس کہ جب تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیا، تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تم ان کو سمجھا رہے ہو، وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، تو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ایک پیغام ہے کہ ایک ڈپریشن سے بندہ نکل آتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ جو کر رہے ہیں تو تمہارا ذمہ اسے بری اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے، کیونکہ تم نے اپنا کام کر دیا، تم نے اپنا ساری پوری وہ کہتے ہیں نا کہ نیک نیتی سے تم نے ان کے لیے سب کچھ کر لیا، اگر وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں تو تمہارے پر ان کا گناہ نہیں،
کیونکہ دیکھیے اکثر مائیں جو ہوتی ہیں نا ہم لوگوں کے دل میں یہ ایک خالص سی رہتی ہے کہ کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اولاد کے بارے میں مجھ سے کویسچن کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیا کیا تھا، کیونکہ ان کی تربیت کی ذمہ داری تو میرے اوپر ہے نا، تو پھر میں کیا کروں؟ تو دیکھیں یہ بڑی تسلی کی آیت ہے کہ آپ اپنا کام کر لیں، اللہ کے ذمہ ہدایت دینا ہے، اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں بری کر دیں گے اگر ہم اپنا کام پورا کر لیں۔ اگر ہم نے نہی عن المنکر بھی کر دیا، امر بالمعروف بھی کر دیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُنَبِّئُكُمْ، تو میں پھر بتا دوں گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے تھے۔ اب پھر دیکھیے کہ آیت نمبر 106 میں پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم، گواہی ہو درمیان تمہارے، اذا جب حاضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے، حین الوصیت اثنانی، تو وقت وصیت کے دو ذوا عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے۔ اب دیکھیں جب ایسی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، یوزلی میرا بھی ایک بچے نے ہی میرے سے کویسچن کیا تھا، بڑے بیٹے نے، کہ مام جب ہم سورۃ بقرہ جیسے میں پڑھ رہا تھا میننگز کے ساتھ، تو مجھے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پڑھ کے ایک دل کو بات ہوتا ہے کہ اچھا آگے کیا، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس طرح سے۔ تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا بیٹا کیونکہ آپ ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے ہو نا، آپ تشریح کی دیکھو کہ ان کے کیا میننگز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں آیا نازل کی، اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں، تو ورنہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو وہی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں، اچھا وصیت کرنا جب تم مرنے کے پاس ہو، تو اس میں ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم موت کا وقت قریب آتا ہے بندے کے اور وہ گھر میں ہے، اگر وہ سفر میں نہیں ہے، اب یہ گھر کی بات ہے، تو پھر کیا کرنے کہ دو لوگوں کو تم اپنا گواہ بنا لو وصیت کرتے وقت۔ اور آپ نے دیکھیں بہت ڈیٹیل سے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وصیت کے بارے میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ کس کا کتنا حصہ ہے، کتنا کس کا حصہ ہوگا۔ وصیت جو ہے وہ ہم 1/3 کی کر سکتے ہیں صرف، اور اگر کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کرنی ہے، اگر ہم نہیں بھی کرتے تو اس اوکے۔ لیکن اگر جب آپ وصیت کرتے ہیں تو دو گواہ بنا لیں، اپنے مطلب مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ اپنے بیچ میں سے ہی کسی کو، او آخرانی، یا دو اور، مینز کہ اگر تم یہ جو اگلا بات آ رہی ہے نا یہ سفر کی ہے، او آخرانی یا دو اور، من غیرکم، تمہارے علاوہ، ان انتم ضربتم، اگر ہو تم سفر کر رہے، فی الارض، زمین میں، کہ اگر تم سفر کر رہے ہو، دیکھو اس زمانے میں تو مدینہ، مسلمان تو صرف مدینہ اور مکہ میں تھے، تو باقی اگر سفر کے لیے جاتے تھے یوزلی لوگ شام کی طرف ادھر ادھر جاتے تھے، تو ضروری نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان ہی ہو، تو وہاں پہ اب یہ آیا کو آپ اس طرح سے دیکھیے کہ اگر ہم لوگ سفر میں ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کچھ کہہ سکیں، تو پھر اگر کوئی مسلمان نہیں، مینز کہ اپنی فیملی کا نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، تو پھر ہم غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ اب اس کی شان نزول پہلے میں بتا دیتی ہوں تاکہ یہ آیا آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اس میں اتنی ڈیٹیل تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ پوری آیا پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، جب اس کا شان نزول آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ کہ ہوا کیا تھا کہ 3 آدمی تھے، اس میں تمیم تھے اور ایک عدی تھے اور ایک بدیل تھے۔ بدیل جو تھے یہ مسلمان تھے، اور تمیم اور عدی جو تھے یہ نصرانی تھے۔
یہ تینوں لوگ جو تھے یہ شام کی طرف گئے، سفر کر رہے تھے اور تجارت کے لیے گئے تھے، اور جب وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں بدیل جو تھے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ ان کو لگا کہ ان کے پاس ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ایک عقل مندی کیا کی کہ اسی وقت انہوں نے لسٹ بنائی اپنی چیزوں کی جو ان کے پاس تھی، جو وہ لے کے گئے تھے تجارت کے لیے، وہ انہوں نے اپنے سامان میں رکھ دی، لیکن انہوں نے ان دو جو ان کے ساتھی تھے ان کو نہیں کچھ بھی بتایا کہ میں نے اس طرح سے اندر لسٹ رکھی ہے۔ اب وہ جو دو لوگ تھے ان کو انہوں نے اپنا سامان کہا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو یہ میرا سامان میرے گھر والوں کو دے دینا۔ اب وہ تمیم اور عدی جو تھے وہ اپنا سفر انہوں نے ختم کیا، جو بھی تجارتی سفر پہ تھے، جب وہ واپس آئے تو ان کے گھر والوں کے پاس آئے، آ کے انہوں نے ان کو سامان دے دیا اور وہ چلے گئے۔ بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے جب سامان کھولا گھر والوں نے تو اس کے اندر ایک لسٹ تھی، اور اس لسٹ کے اندر ایک پیالے کا ذکر تھا، اور پیالہ جو تھا وہ ایکچولی بہت ایکسپینسو تھا، جو بدیل جو ہیں وہ اس لیے لے کے گئے تھے، وہ چاندی کا پیالہ تھا، سونے کا نقش و نگار تھے، وہ اس لیے لے کے گئے تھے کہ شام میں جا کے وہ وہاں کے حکمران تھے جو ان کو وہ دکھائیں گے تو وہ اس کو وہاں پہ بیچے گا اور اس سے وہ پروفٹ لے گا۔ اب کیونکہ وہ پیالہ اس کے اندر نہیں تھا، اب وہ انہوں نے جب ان لوگوں سے پوچھا، تمیم سے اور عدی سے پوچھا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں تو اس پیالے کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ کیا کہ پھر کچھ دیر کے بعد، اب یہ مدینہ کی بات ہے، مدینہ میں جب آگے تھے ہجرت کر کے، کچھ دیر کے بعد مکہ میں ان کی فیملی میں سے کچھ لوگ وہاں پہ مکہ گئے ہوں گے، وہاں پہ سنار کی دکان پہ انہوں نے وہ پیالہ دیکھا، جب اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمیم اور عدی نے مجھے بیچا ہے، اور 1000 وہ جو ہے دینار تھے اس کا انہوں نے بیچا تھا۔ اب جب آ کے ان کو گھر والوں کو پتہ چلا تو پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو انہوں نے اس کو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے اس لیے انکار کیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن یہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا اس سے، تو پھر ہم نے بیچ دیا۔ اب ان کو اچھا، اب وہاں پہ اب کیا کرنا تھا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب اس کے گھر والوں میں سے 2 گواہ کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ گواہی دیں گے، اللہ کی قسم کھا کے وہ یہ گواہی دیں گے کہ کیونکہ ان کے پاس تو دکاندار گواہ بھی تھا نا، کہ یہ مطلب ہم سچ بول رہے ہیں، اور یہ پیالہ جو ہے وہ ان کے پاس ہے ہمارا، اور انہوں نے یہ پیالہ بیچا تھا اور اس کی قیمت ہمیں چاہیے۔ تو وہ پھر اس کی بنا پہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ ان جو گھر والے ہیں وہ جو قسم کھائیں گے، تو پھر اس طرح سے کیسے ان کو اس کی قیمت واپس ملی تھی اس کے بارے میں ہے۔ اور اب اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا کہ جب ہم کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو 2 گواہ بنا لیں۔ آپ اگر فار ایگزامپل سفر میں ہمارے پرس ہے اور کچھ نہیں تو جویلری جو پہنی ہوتی ہے، اب تو سولیٹیئر اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ایک سولیٹیئر بھی اگر رکھ دی کوئی چوری کر لے تو بہت بڑی رقم ہو جاتی ہے، لیکن اینی وے، I'm just kidding۔ تو اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ جب تم سفر میں ہو تو 2 اور گواہ بنا لو، فَأَصَابَتْكُمْ، پھر پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت مینز کہ نزاع کا وقت آ جائے۔ اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی، اب کیا تھا، تَحْبِسُونَهُمَا، کہ تم روک لو ان دونوں کو۔ اب یہاں پہ وہ بات ہے کہ وہ چلے گئے دے کے، اب ان کو جب شک ہوا کہ ان لوگوں نے وہ پیالہ چوری کیا ہے، تو پھر جب ان کو بلایا تھا تو اب ان کا پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو روک لو، من بعد الصلاۃ، بعد نماز کے، فیقسمانی، پھر وہ دونوں قسم کھائیں، باللہ، اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو، اگر تو کوئی شک نہیں ہے پھر تو سامان دے کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔
لیکن اگر تمہیں یہ شک ہے کہ انہوں نے سامان میں سے کچھ چیزیں نکال لی ہیں تو پھر اس وقت کیا کرنا ہے کہ ان کو روک لو کہ نماز کا وقت مینس کہ کیونکہ نماز تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا مسجد میں ہی پڑھتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو اس طرح کی سچویشن نہیں ہے اور وہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کے سامنے وہ قسم کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی حیا بھی ہوگی کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو پھر شرمندگی ہوگی. تو یہاں پہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو روک لو نماز کے وقت اور وہ قسم کھائیں گے اللہ کی اگر تمہیں شک ہو. اور پھر قسم کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ وہ کیا کہیں گے، لا نشتری، کہ نہ ہم لیں گے بھی ساتھ اسے سامنن کوئی قیمت، ولو کانا، اور اگرچہ ہو ذا قربا، اگرچہ رشتہ داری بھی ہوگی تب بھی مطلب اس ہم قسم جو کھا رہے ہیں کہ ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں. ولا، اور نہ نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے شہادت گواہی اللہ کی. نہ بے شک ازل من العاصمین، تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے. یہاں پہ دیکھیے گواہی اللہ کی کیوں آ گیا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے ان پہ ڈالی تھی کہ جو چیزیں انہوں نے امانت کے طور پہ دی ہیں وہ تم نے واپس دینی ہے. تو کل اللہ ہی کو اس کا، اب دنیا کے سامنے اگر جھوٹ بھی بولو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تم اس کا جواب دینا ہوگا. فَإِنْ اُثِرُوا، کہ پھر اگر اطلاع پا جائے. اُثِرُوا کہتے ہیں جیسے نبا کہتے ہیں، اس خبر، ایک خبر ہوتی ہے نا جیسے کبھی آتی ہے جو خبر، اس کو نبا کہتے ہیں. اُثِرُوا اس خبر کو کہتے ہیں جو اچانک آتی ہے. اب جیسے اچانک ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں یہ پیالہ ان دونوں نے بیچا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اگر اطلاع ہو جائے علی انہما، اس پر کہ بے شک وہ دونوں نے استحق کا، کہ وہ مستحق ہوئے اسمن گناہ کے. فآخرانی، پس دوسرے یقومانی، تو دوسرے دو کھڑے ہوں گے مقامہما ان کی جگہ. اب یہاں پہ دوسرے دو کیا، کہ جو وارث ہے ان کے گھر سے دو لوگ ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. من الذین استحق علیہم، ان لوگوں میں سے حق ثابت ہو گیا جن پر، مینس کے وارثوں میں سے کھڑے ہوں گے دو لوگ. اول، یعنی دو قریب ترین. فیقسمانی، تو پھر وہ جو دو ہے نا وہ قسم کھائیں گے باللہ اللہ کی، کہ لا شہادتنا، کہ البتہ ہماری گواہی احق زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی شہادت سے. وما اعتدینا، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا اذا لمن الظالمین، تو بے شک پھر ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے جب گواہی مانگی تھی، ان کے پاس گواہی نہیں تھی، تو پھر وارثوں نے میں سے جو دو کھڑے ہوئے تھے گواہی کے لیے، انہوں نے قسم کھائی تھی، تو اس کی بنا پہ پھر ان کو جو ہے وہ ان کے پیسے واپس کر دیے گئے تھے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جو تمیم تھے نا، وہ بعد میں لیٹر آن مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے خود بھی یہ حدیث بیان کی ہے، ان کی زبانی تھی کہ ایسے ہوا تھا اور ہم نے وہ پیالہ چوری کر لیا تھا، تو ہم نے یہ ایسے بیچا تھا. تو پھر اس کی تصدیق بیسیکلی ہو گئی تھی کہ انہوں نے خود سے بیان کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، کیونکہ 500 ایک نے لے لیے تھے دینار، 500 ایک نے لے لیے تھے، تو اس طرح سے پھر دونوں کو واپس کرنے پڑے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان کے یاتو، کہ وہ لائیں بشہادتی، گواہی کو، الی وجہہا، کہ اپنی اصل رخ پر، مینس کہ وہ صحیح طرح سے ان کے فیس ویلیو پہ لے کے آتے ہیں. او یخافو، یا وہ ڈرے، ان کے ترد، کہ روک دی جائیں گی، ایمانن، ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کی، ان کی قسمیں کا مطلب وارثوں کی قسموں کی بعد. اگر وارث قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ان کی قسموں کو واپس لوٹا دیا جائے گا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو،
واللہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ فاسق قوم جو ہے وہ کون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فاسق کون ہے؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شرماتے بھی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی مائی لائف، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ وہ فاسق جو اس کی ہم جب پڑھتے ہیں، ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اب آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، یہ بہت خوبصورت آیا ہے۔ اب یہ جو آخری دو رکوع ہے نا، آپ نے بہت غور سے سننے ہیں، ان کو آپ نے اپنے دل پہ لے کے سننا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہیں کہ جو حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے ہم سب تو کیا ہوگا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم قیامت کی بات جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا لگتا ہے، اس کے بعد ہمارے بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حشر کے میدان میں یہ ہوگا، یہ سوال ہوگا، یہ ہوگا۔ تو آج میں یہی کوشش کر رہی تھی کہ اس آیا کو لے کے ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں اور ہم اپنے دل پہ ان آیات کو لیں گے، کیونکہ حشر کے میدان کی پوری جیسے ایک البم ہوتی ہے نا بڑی سی، اس میں سے ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پکچر کھینچ کے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھیں گے تو پھر ہم یہ جواب دیں گے، اور پھر اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ نے ہمیں معاف کر دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ فرمائیں گے، ہم سے یہ سوال کریں گے، تو آپ سوچیں ذرا کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ کہ اب یہاں پہ اس آیا میں سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم انسانوں کی تو بات بعد میں ہے۔ اب دیکھیے ایک حشر کا میدان ہے، ہم سارے ادھر کھڑے ہوئے، ہر انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جب تک قیامت ہے سب انسان وہاں پہ کھڑے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ اور ہمارے سامنے جتنے رسول انبیاء ہیں، نبی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو علم ہے، اللہ تو جانتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ ان کی اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے نا، تاکہ ان کو رسوا کر سکے تمام لوگوں کے سامنے۔ اس دن وہ ان لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو اتنی دیدہ دلیری سے کام کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں سے سوال پوچھیں گے۔ اور نبیوں سے کیوں پوچھیں گے؟ تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے بعد ان کی امت نے کتنی بدعات کر کے اس دین کو کتنا خراب کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ہوں گے تو ہم جو مسلمان ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ نمازی جو ہیں ان کے نشان ہوں گے، سارے چمک رہے ہوں گے، جو ہمارے سجدے کے نشان ہیں، وضو کے نشان، سارے جہاں جہاں سے ہم وضو کرتے ہیں تو پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو وہ ادھر بھاگے جائیں گے۔ یہ نمازیوں کی بات ہو رہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، آپ سوچیں ذرا ان کا کیا حال ہوگا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بعض لوگوں کو روک لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کتنی بدعات شامل کر دی تھی دین میں، تو وہ روک لیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ بہت پڑھا کریں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کے نا کہ اتنا اجر اتنا اجر اتنا اجر، ایسی والی چیزیں دیکھ کے تو ہم وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہم پہ اپنا رحم کرے۔
اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یجمع اللہ، جس دن جمع کرے گا اللہ اور رسولوں کو، فیقولو تو وہ کہے گا ماذا اجبتم، کہ کیا جواب ملا تھا تمہیں، کیا جواب دیے گئے تھے تم. قالو وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ تمام رسول. وہ کہیں گے لا علم لنا، کہ نہیں ہے ہمیں کوئی علم. یہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نمبر 1 وہ تعظیم سے کہیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ سے کوئی سوال پوچھتے تھے نا تو ان کو پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن تعظیماً وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. بالکل وہی بات ہے کہ وہ اللہ کے علم، کیونکہ آگے اس کا جواب بھی ہے کہ وہ کیا کہیں گے، انکا انت بے شک آپ ہی علام الغیوب، بے شک آپ خوب جاننے والے